الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، ذوالقعد سن 1443 ہجری اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری سے پہلا مہینہ ہے. اس کے بعد ذوالحجہ ہے اور حج کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے. اس مہینے کی یکم کو امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے محدثین میں امام گزرے ہیں، امام احمد بن محمد بن سلامہ الازدی، جنہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت ملی ہے. ان کا انتقال ہے. شوال کی 30 تاریخ کو فوت ہوئے اور یکم ذوالقعدہ ان کا جنازہ پڑھ کے تدفین ہوئی ہے. اسی مہینے کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اکابر، اپنے بزرگ، اپنے بڑوں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے سمجھتے نہیں ہیں، جس وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے اکابر، اپنے بڑوں کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی پر غور کریں تو ہمارے لیے بدلنا، ہمارے لیے معاملات کو ٹھیک رکھنا یہ کوئی مشکل نہیں رہتا. میرے دوستو، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی نابغہ روز شخصیات میں ایک شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے بہت حوالوں سے. احادیث نبویہ کو جمع کیا، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کے پوری کی پوری تفسیری علوم کو جمع کیا. اسی طرح فقہ کے متعلق، دین کی سمجھ بوجھ کے متعلق حوالہ جات کو اکٹھا کیا. صحابہ کرام، اہل بیت عظام کے فتاوی جات کو تحریر کیا، ان کے آثار کو لکھا، اور رب کریم نے انہیں ایک لمبی عمر عطا فرمائی تھی. تقریباً کوئی 90-91 سال ان کی عمر رہی، اور اس ساری عمر میں انہوں نے دین حنیف کی خدمت کی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر سے شہرت ملی ہے. طحا مصر کے قریب ایک بستی ہے، ان کی جہاں پیدائش ہوئی ہے اس کے قریب مشہور بستی طحا تھی. تو طحا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو طحاوی کا لقب ملا ہے. طحاوی ان کا نام نہیں ہے، نام ان کا احمد ہے، والد کا نام محمد ہے، دادا کا نام سلامہ ہے. اور یہ قبیلہ ازد سے ہے. قبیلہ ازد مصری نہیں ہے بلکہ یہ قبیلہ یمنی ہے. تو یمن سے ہجرت کر کے یہ لوگ مصر آئے تھے، تو قبیلے کی وجہ سے ان کو ازدی کہتے ہیں، اور مصر میں ان کی پیدائش ہوئی طحا کی بستی پر تو انہیں طحاوی کہتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے بچپن ہی سے دین اسلام کی تعلیم کی طرف راغب کیا تھا. ان کے جو ماموں جان تھے امام مزنی رحمہ اللہ، ان کا ایک بہت بڑا علمی نام ہے. امام مزنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. اور مصر میں انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی. یہ انہی کے پاس پڑھے، ان کے پاس رہے، وہ ان کے ماموں جان تھے. 2 وجوہات ایسی بنی جس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں جان سے علمی اختلاف کیا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کو دلائل بہت زیادہ مضبوط امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نظر آتے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے ماموں جان بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے اور اس کے بعد جا کر آگے اس کو نقل فرماتے. تو اپنے ماما جان سے ایک بات کرتے کہ ماموں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنا بڑا بندہ، یعنی کہ صحابہ کرام کا شاگرد ہے، تو ہمیں اس کی تحقیق پر اعتماد کر لینا چاہیے. تو یہ وجہ بنی ان کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار بننے کی.
میں یہاں پر رک کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کی تحقیق پر اعتماد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل لوگ سمجھتے ہیں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، حدیث کا ترجمہ موجود ہے، خود ہی سمجھ لو، خود ہی پڑھ لو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ جل شانہ حضور علیہ السلام کو نہ بھیجتے، صرف قرآن بھیجتے، کہ قرآن کریم عربی میں ہے۔ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت وحشی رضی اللہ عنہم تک پیغمبر کے تمام صحابہ میں اکثریت عرب زبان پر رکھنے والوں کی ہے، تو پھر وہ عربی کتاب پڑھتے، عربی کتاب سمجھاتے، آگے بتاتے۔ حضور علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو صرف عربی آئے بھی جائے نا، وہ قرآن کے علوم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رسول اللہ کی تعلیمات نہ ہوں۔ اگر حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہوں گی تو قرآن کریم سمجھ آئے گا۔ عرب ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو اس وجہ سے کسی ماہر کی تحقیق ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام سے پڑھا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، تو صحابہ کرام سے پڑھ کے جو انہوں نے فتاوی جات لکھے ہیں اور مذہب اور مسلک کی تحقیق کی ہے اور دین اسلام کی تشریح کی ہے، وہ باقی ائمہ کی تحقیق سے بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو صحابہ کے ذریعے سنتے ہیں، تو صحابہ سے جو شخص پڑھا ہے اس نے اس دین کو زیادہ سمجھا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق اسی لیے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ دنیا انہیں امام اعظم کہتی ہے کہ امت میں سب سے بڑے امام ہیں صحابہ کے بعد۔ تو یہ اپنے ماموں جان امام مزنی کو کہتے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ اتنا بڑا بندہ ہے تو ہمیں اس کی تحقیق پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ تو رب کریم نے ان کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار بنایا اور یہ حنفی المسلک بنے۔ انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی تفسیر جب لکھنے کی باری آئی تو انہوں نے احکام القرآن کے نام سے مستقل قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے۔ تو اس تفسیر کو دنیا میں ایک مقام حاصل ہے، اگرچہ اس کی تکمیل نہیں ہے، لیکن حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو قرآن کریم کے علوم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو، صحابہ کرام کے فتاوی اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو اس کو بیان کیا ہے، وہ رہتی دنیا تک ایک کارنامہ سمجھا جائے گا۔ اور رب کریم نے انہیں قرآن کریم اور شریعت کے علوم سے ایسے جوڑا تھا کہ دنیا میں جس جگہ یہ بیٹھے ہوتے تو طحاوی ہی ہوتا، اس کے علاوہ کسی دوسرے عالم پر نظر نہ جاتی۔ ان کے علاقے کے قاضی تھے، بہت بڑے عالم ہیں، اور قاضی بنتا بھی وہ ہے جو فقہ اور شریعت اور دین اور حدیث اور قرآن میں ماہر ہو۔ تو قاضی صاحب کے سامنے اگر یہ بندہ آ جاتا امام طحاوی، تو اپنی سواری سے اتر جاتے، سواری پہ نہ بیٹھتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ دونوں سواری پر بیٹھنے لگے تو قاضی وقت سواری پر بیٹھنے سے رک گیا۔ جب امام طحاوی بیٹھ کے روانہ ہوئے تو پھر وہ بیٹھے۔ کسی نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہ جی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھ سے عمر میں 12 سال بڑے ہیں، یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو علوم ہے نا، وہ ہمارے استاذوں سے بھی آگے ہیں، اتنا ان کا احترام کرتے۔ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے وہاں پر مجلس نکاح تھی تو نکاح پڑھایا اور نکاح کے بعد دعا خیر کی۔ تو اس وقت وہاں کے اس محدث کے پاس جس کے یہاں مجلس تھی نکاح کی، کوئی 12 افراد کی طرف سے تحفہ آئے، کسی جگہ زعفران کا تحفہ، کہیں سے عطر کا تحفہ، کہیں سے کوئی اور چیز، اس طرح۔ تو وہ محدث فرمانے لگے کہ حضرت آپ تشریف فرما ہیں، ان کے مستحق آپ ہیں، آپ کی موجودگی میں ہدیہ نہیں لیتا۔ 12 کے 12 تحائف امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کیے، انہوں نے گفٹ کیا کہ جی میں ان کا لینے کا حقدار نہیں ہوں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شرح معانی الآثار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی باتوں کی تفسیر، معانی، اس کی تفسیر، اور اس تفسیر کو اپنے آسان الفاظ میں شرح معانی الآثار کے نام سے یاد کیا ہے، جس کو مختصر الطحاوی بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کی ایک اہم درجے کی کتاب ہے، اگرچہ حدیث پاک کی کتابیں ان سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں، کیونکہ امام طحاوی کی جو پیدائش ہے وہ 228-230 ہجری کے لگ بھگ ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر کوئی 25-30 سال کے لگ بھگ بنتی ہے امام طحاوی کی۔
تو اگرچہ باقی کتابیں ان سے پہلے لکھی گئیں، یہ ان علماء کے ہم اثر رہے، لیکن جو انہوں نے حدیث پاک کی کتاب طحاوی لکھی ہے نا، اگر میں اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جاؤ کہ انہوں نے کس طرح دین کی گہرائی میں اتر کے خدمت کی ہے۔ میں اب مثال دینے لگا ہوں، جو باقی احادیث نبویہ کی کتابیں بزرگوں نے لکھی ان کے دور میں، انہوں نے حضور پاک کے فرامین جمع کیے، حضور کی باتیں جمع کی، رسول اللہ کی تعلیمات جمع کی، رسول اللہ کے فرامین کو جمع کر کے ایک کتاب لکھ دی جو عام طور پہ لکھی جاتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ترتیب صرف نہیں ہے، اس میں کچھ اضافے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے عنوان قائم کرتے ہیں، چیپٹر ہیڈنگ دیتے ہیں، اس کے تحت پھر قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لاتے ہیں، اور اس مسئلے پہ جتنے فرامین ہوتے ہیں نا، جتنی روایتیں ہوتی ہیں تقریباً ان تمام روایات کا احاطہ کرتے ہیں کہ ایک مسئلے پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں پھر 2-3 قسم کی روایات آ جاتی ہیں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو پھر نیچے اس کا فیصلہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے اور یہ کس زمانے کی ہے، کس پہ عمل کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، اس کی پوری تفصیل دیتے ہیں۔ اس طرح کی تفصیل باقی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں جامع الترمذی کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی اور امام طحاوی قریب وقت کے آدمی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی لکھی، حدیث پاک کی ایک بہت بڑی خدمت فرمائی ہے۔ انہوں نے اس وقت احادیث جمع کر دی، مثلا 2 قسم کی ایک احادیث، ایک موقع پر 2 قسم کی روایات آتی ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کام نہیں فرمایا، تو یہ دونوں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب اس حدیث پاک کو پڑھا جاتا ہے تو جو محدث ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ فلاں معاملہ ہے، یہ فلاں وقت کا معاملہ ہے۔ لیکن امام طحاوی ایسا نہیں کرتے۔ امام طحاوی دونوں احادیث لکھ کر اس کے ساتھ فرماتے ہیں حضور نے یہ کام کیا یعنی باہر رہ کر، یہ کام نہیں کیا یعنی گھر میں رہ کر، اس کا فیصلہ فرما دیتے کہ یہ حضور کے گھر کی زندگی تھی، یہ باہر کی زندگی تھی، یہ رسول اللہ کی مسجد کی زندگی ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جنگ کی، حالت امن کی، حالت صلح کی ہے۔ ایک ایک معاملات پہ اس پہ تفصیل لکھ دینا، یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ شرح معانی الاثار حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے۔ یہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو امام طحاوی لکھنے لگے تو سب سے پہلے خود شرح معانی الاثار لکھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو ان کی میں نے کہا کم از کم 25 سے 30 سال کے لگ بھگ امام طحاوی کی عمر تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کے وقت حضرت امام طحاوی کی عمر کوئی 32 سے 35 سال بنتی ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو امام طحاوی کی عمر 45 سال تھی، اور حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو حضرت امام طحاوی کی عمر 44 سال تھی۔ امام ترمذی کے انتقال کے وقت امام طحاوی کی عمر 50 سال، اور امام نسائی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ جس سے حدیث پاک کی کتابیں مشہور ہیں، یہ ان کے مصنفین کے یہ ہم پلہ برابر آدمی ہیں، بس تھوڑا بہت کوئی علمی طور پہ فرق آ جائے تو آ جائے، ورنہ یہ اس دور کے اہم ترین شخص ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے جن علوم سے نوازا ہے، ان علوم میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ احادیث پاک کو نقل فرماتے اور احادیث پاک میں وجہ ترجیح لکھ دیتے۔ وجہ ترجیح کو نظر طحاوی کا حل کہتے ہیں۔ تو اس حل سے حدیث پاک سے ایسا مسئلہ نکال دیتے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ میں شرح معانی الاثار سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سوال اٹھا کہ جوتی پہن کے قبرستان جا سکتے ہیں یا جوتی اتار کے قبرستان جانا جائز ہے؟ اس بارے میں واضح طور پر نہ کوئی آیت ہے اور نہ اس مسئلے پر واضح طور پہ حدیث ہے۔ جس میں ہو کہ آپ پہن سکتے ہو یہ بھی نہیں ہے، یا جس میں ہو کہ آپ نہیں پہن سکتے یہ بھی نہیں ہے۔ اس مسئلے پر عام طور پہ یہ بات مسکوت ہوتی ہے کہ یار ضرورت ہو تو بندہ پہن لے ورنہ نہ پہنے، بس ایسے ہی کہہ کر بات کو پورا کیا جاتا ہے، واضح الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہ اتنی اہم بات بھی نہیں تھی کہ یہاں جوتی پہنے یا نہ پہنے، مسجد کی بات اور ہے، قبرستان کی اور ہے۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کا حل بھی حدیث پاک سے نکالا، اور ایسا زبردست حل نکالا کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ دیکھیں حدیث میں واضح لفظ یہ نہیں ہے کہ آپ جوتی پہنو، لیکن اس حدیث میں ایک جگہ جوتی کا ذکر اور قبرستان کا ذکر ملا کے آیا ہے۔ مثلا صحیح حدیث ہے، کتاب الجنائز بخاری میں موجود ہے اور معانی الاثار میں موجود ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات ذکر فرمائے کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ معاملات کس طرح ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے رب کریم اس کے پاس بھیجتے ہیں، فیقعدانہ، اور وہ دو فرشتے سے قبر میں اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ من ربک ومن نبیک وما دینک، او کما قال علیہ السلام۔ اس مفہوم کی حدیث ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تو کس دین پر تھا، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے شریعت کے بارے میں پوری تفصیل دے، یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے کب آتے ہیں، کس ٹائم آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت قبر میں رکھ کے تولا اصحابہ، جس وقت لوگ کمر پھیر کے اس کو دفن کر کے واپس ہونے لگتے ہیں، حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالہم، ابھی مردہ ان کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، یعنی سرعت اتیان ملائکہ، اتنی جلدی فرشتے آتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو واضح تو بات نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جوتی پہن کے قبرستان جانا جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ فرماتے ہیں ناجائز کام۔ دیکھیے ایک حدیث سے مسئلے کو نکال کے لے کر آنا، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ کا خاصہ ہے۔ سنن طحاوی میں اس کو ذکر کر کے فرماتے ہیں ھذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، کہ جو میں نے بات کی ہے یہی مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے، امام قاضی ابو یوسف ارشاد فرماتے اور امام محمد بن حسن رحمہ اللہ ارشاد فرماتے، پھر اس پر علماء کی دلائل بھی لائے۔ یقین مانیے میں آپ کے سامنے کئی اس طرح کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ حدیث پاک سے کیسی پیرائے کے ساتھ مسئلہ نکال کر اس کو پیش کرتے۔ اسی طرح میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں مزید امام طحاوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کر دوں کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل پر کیا کیا مسائل کے لیے احادیث پاک کو اور کتب کے ساتھ اور کیا کیا معاملات میں لکھے ہیں، جو انہوں نے تحریرات کی ہیں نا، اس کے عنوان میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کس کس عنوان پہ انہوں نے تحریر کی۔ ان کی ایک کتاب ہے مشکل الآثار۔ مشکل الآثار کا معنی ہے ایک مسئلے پر حدیث ہاں کی بھی ہے اور حدیث نہ کی بھی ہے، تو یہ دونوں حدیثیں لکھتے ہیں، تو اس مسئلے پر ہاں ہے یا نہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو امام طحاوی اس کا حل دیتے ہیں، یہ شروع دور ہے، یہ بعد کے دور کی ہے، یہ شروع میں ہاں ہے، یہ شروع میں نہ ہے، مستقل طور پہ روایات لے کر آتے ہیں۔ تو یہ مشکل الآثار احادیث پاک کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اختلاف العلماء، اگرچہ یہ مکمل نہ ہو سکی لیکن انہوں نے جتنا اس کو تحریر کیا وہ بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ اگر دلیل کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو وہ جائز ہے، ضد کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ دلیل کی بنیاد پہ دلیل کے ساتھ اختلاف کرنا، اس کو دنیا کا کوئی عقل مند غلط نہیں کہتا۔ ایک کتاب ان کی احکام القرآن ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر کو تقریباً 1000 سے زائد صفحات پر ان نے تفسیری نوٹس اس پہ لکھے ہیں جس سے اہل علم بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک کتاب ان کی الشروط الاوسط، اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم شروط کی بنیاد کی تفصیل دی ہے، اور علم فقہ کے حوالے سے مختصر الطحاوی لکھی ہے، کتاب المدلسین لکھی ہے، اور کتاب المدلسین میں ان راویوں کے حالات کو ذکر کیا ہے جن میں سختی اور نرمی اور جن میں چھپانا اور کسی کا وضاحت کرنے کے معاملات تھے۔ عقائد پر، یعنی ہم توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، معیار صحابیت کا، قیامت کا، فرشتوں کا، ختم نبوت کا، اس طرح کے عقائد کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کی ایک کتاب عقیدۃ الطحاویہ ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے جتنی احادیث پاک آئی ہیں سنن شافعی میں ذکر فرمائیں، تاریخ کے حوالے سے التاریخ الکبیر ذکر فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے اس زمانے میں غلط مسائل لکھے تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے الرد علی ابی عبید کے نام سے اس کے صحیح طور پہ جوابات نقل کیے ہیں۔ النوادر الفقہیہ، النوادر والاحکام، حکم ارض مکہ، مکہ مکرمہ کی زمین کی حیثیت، حکم الفیء والغنائم، جنگ میں جو بندے کو غنیمت حاصل ہوتی ہے، کتاب الاشربہ، کیا کیا چیزوں کا پینا جائز ہے اور کس وقت تک ہے، اور
اس طرح کے معاملات، اور اسی طرح جامع الکبیر کی شرح، جامع الصغیر کی شرح، کتاب الفرائض، کتاب الوسائل، امام ابو حنیفہ کے بارے میں پورے مناقب کی تفصیل، التسویہ بین حدثنا و اخبارنا، ان کا ایک رسالہ ہے یہ لکھا، اور اس طرح کتاب الآثار کے اختلافات کو ذکر فرمایا، کتاب العزل نکاح کے معاملات، اور اسی طرح قاضی وقت کو معزول، حکمران کو رکھنا، اسے ہٹانا، پوری اسلامی شریعت کی تعلیمات دی ہیں۔ اور پھر ایک کتاب معانی الاثار جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ اس طرح ان معاملات کو لیتے، احادیث پاک کو لیتے، صحابہ کرام کی باتوں کو رکھتے، اور یوں کر کے احادیث ان امت کے حوالے کیے۔ 30 سے زائد کتب تو یہاں لسٹوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تفصیل بھی آگے بہت سے بزرگوں نے اس کو نقل فرمائی ہے اور انہوں نے آگے دیا۔ کوشش ہوتی کہ صحیح سے صحیح ترین روایت کو جمع فرما کر امت کے سامنے نقل فرماتے، اور یہ اتنا بڑا علمی سورج اور علمی آسمان، جمعرات سن 321 ہجری، جب 90 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہو رہی تھی، مصر کے علاقے میں ان کی وفات ہے، تو 321 ہجری میں ذوالقعدہ کے اندر وفات، اور وہاں پوری کی پوری تدفین ہوئی ہے۔ اس مہینے میں ان کی وفات تھی، تو میں نے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں پیش کی ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کے حالات کو پڑھیں، تو اس میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال ہے کہ باجماعت نماز کے بعد امام صاحب جب دعا مانگیں تو مقتدی امام کی دعا میں آمین کہیں یا اپنی دعا مانگیں؟ باجماعت جو دعا ہے نماز کے بعد، تو امام کی دعا پر آمین کہیں تو گویا آپ نے مکمل دعا کر لی ہے۔ خود اپنی طرف سے الگ دعا کرنا چاہے تو کریں، لیکن اجتماعی دعا کا ثواب زیادہ ہے۔ اور امام دعا مانگ لیں تو مقتدی دعا ختم کر کے اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل مانگ سکتے ہیں، دعا مانگنے میں کون سا حرج ہے۔